آیت نمبر 84. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ترجمہ: ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں. آپ ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں. تو دیکھیے پھر وہی ذکر ہے. سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو موضوع تھا، آپ جانتی ہیں سورہ توبہ کا نام توبہ کیوں پڑا ہے. میں نے شروعات میں جو تفسیر تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ بیان کی تو اس میں ہم نے سمجھا، لیکن اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، فاسقین کا ذکر ہے، اور جو منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے اور فریب دیے اور اس کے بارے میں خبردار ہی نہیں کیا گیا بلکہ انجام بھی ساتھ ساتھ بتائے گئے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ نفاق، یہ منافقت کتنی بری صفت ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس مومن اور ایمان کا جو تقاضا ہے، یہاں جو انجام ہے اس کے اعتبار سے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہی تعلق ختم کرنے کو کہا گیا. کیا ہے؟ کیسا تعلق؟ آپ دیکھتی ہیں یہاں میں نے ترجمہ کہ آپ ان کے جنازے پر ہرگز نماز نہ پڑھیں، ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوں. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا حکم عام ہے. ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے. یہ میں تفسیر سے سب پڑھ رہی ہوں. اس کی شان نزول یہی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا، اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان اور باپ ہی کے نام سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں، دوسرے آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ نے قمیض بھی عنایت فرما دی. یہ تھا اخلاق رسول. اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، روکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا. تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت اور نماز جنازہ کی قطعاً ممانعت فرما دی. صحیح البخاری حدیث نمبر 4670 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2774. تو آپ نے آیت کا جو تفسیر ہے اسے احساس کر لیا ہوگا کہ یہ اخلاق رسول کیا ہے، کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت بیان کی ہے، اور واقعی کتنی بڑی حکمت ہے اور کتنا بڑا انصاف ہے کہ ایسے نفاق کا انجام یہی ہونا چاہیے. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ بدکار ہیں، بے اطاعت رہے ہیں. عربی میں کہا گیا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ بدکار.
یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی جو ہے علت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا ہے، چنانچہ آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب الدہن تھوکا اور اپنی قمیص اسے پہنائی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1270، صحیح مسلم حدیث نمبر 2773۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ یعنی انسان کا جو اعمال ہے نا، ایمان ہے، بس وہی جو ہے ایک بچا سکتا ہے، اس کے بعد اطاعت رسول اور شفاعت رسول انشاءاللہ فائدہ دے گی بالکل۔ لیکن جو روٹ ہے، جو اسلامی ارکان ہیں، یہی انسان کے لیے جو ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا اپنا ایمان، اس کا اپنا قلب مومن ہو۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 86، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولِي الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ترجمہ: جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں سے چھوڑ دیجیے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب یہ دیکھیے دوسرا جو ہے اخلاقی نمونہ ہے، پہلا گزر چکا، کس کا؟ منافقین کا، کہ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ جہاد کرو تو کیا کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں بیٹھے رہنے کی اجازت جو ہے بیٹھے رہنے والوں میں چھوڑ دیجیے۔ جنہوں نے ہیلے تراش کر جو ہے بیٹھ رہنا پسند کیا، ہیلے کہتے ہیں بہانے۔ اولی طول سے مراد ہے صاحب حیثیت، مالدار طبقہ، یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا۔ القائدین سے مراد بعض مجبوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خوالف کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جو خالفت ان کی جمع ہے، یعنی پیچھے رہنے والی عورتیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی کہ دلوں پر مہر لگ جانا مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی وضاحت پہلے گزر چکی۔ اس کے بعد انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے۔ ہم بہت سارے انسانوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے، یا مسلمان اگر نہیں ہیں اچھے خاصے عقل مند ہوتے ہوئے اور جائز ناجائز کو سمجھتے ہوئے بھی دین کی بات کو تو چھوڑیے بلکہ انسانیت کے جو اعلیٰ اقدار ہیں اور اگر اسلام کے تعلق سے انہیں سمجھیں تو یہ کیوں سمجھ کر نہیں دیتے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے مسلمان ہی اپنے لوگ کیوں دین سے دور ہیں کہ جب وہ بہانے بنانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور پیچھے بیٹھ رہنا، یعنی کہ ایک طرح سے عیش و عشرت کی زندگی پسند کرنا، آرام کی زندگی پسند کرنا اور بہانے بنانا دین کے عمل جب یا دین کا کوئی تقاضا ہو، تو یہ انجام ہے کہ دلوں پر مہر اللہ کی طرف سے، اور پھر فہم لا یفقہون، وہ سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سمجھ نہیں سکتے۔ تو بہت حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، اور کوئی بھی مبلغ یعنی جو دین کی تبلیغ کرتا ہے جب ایسے لوگوں سے سامنا پڑتا ہے تو وہ واقعی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسے لوگ
کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قوت ہے کہ وہ دلوں کو کھول دیتا ہے اور انہیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا یہاں آگے مومنوں کا کیا کردار ہے، یہ اور ہم ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ: لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے یہ ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی نہ پرواہ ہے نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہے۔ انہی کے لیے خیرات ہیں، یعنی آخرت کی بھلائیاں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ جو جنت کی نعمتوں کا سودا انسان اپنی جان اور مالوں کے ساتھ کوشش، جدوجہد اور تکلیف سہ کر کرتا ہے، اور بعض کے نزدیک دین دنیا کے یہ منافع یعنی کہ ان منافعوں کا سودا کر کے یہی لوگ فلاح یاب ہونے والے ہیں اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے۔ تو یہاں تک کی جو آیت ہے اس میں ہم نے انجام مومنوں کا بھی پڑھ لیا۔ قرآن مجید کا آپ جانتی ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ آیات کے سمجھانے کا اسٹائل ہے، طریقہ ہے کہ دو مختلف کردار سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والا قرآن مجید کی سے ہدایت حاصل کرنے والا ایک کردار سے بچ جائے اور دوسرے کردار کو اختیار کر لے، اس کی اچھی طرح یاد دہانی ہو جائے کہ کون سا عمل کے انجام کیا ہیں۔ تو ہم نے انجام الخیرات، خیر کرنے والے کا انجام، ہم المفلحون، وہ جو فلاح پانے والے ہیں ان کا انجام پڑھا، اور وہ کون ہیں؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اس جہاد کو بھی ہم نے سمجھا، یہ تکلیف اور مشقتیں سہنا، وقت پڑنے پر بہانے نہ کرنا، بچ کر نہ بھاگنا، بلکہ اپنے مال پیش کر دینا۔ جانوں پر تو آتی ہی ہے انسان کے جب کوئی تکلیف وہ سہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات درست کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان کر دے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے دل کے نور کا اور ہدایت کا سبب بنا دے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان بالقرآن، اللہم اہدنا قلوبنا، اللہم ثبت قلوبنا بالایمان، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔